تو پوری امت ایک طرف ہے سود کے مسائل میں، جناب غامدی صاحب ایک طرف، پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی۔ پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنگسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنگسار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پہلے سنسار کا حکم تھا، یہ آیتیں نکالی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو، بعض دفعہ قرآن کی تلاوت منسوخ ہوتی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوتا۔ یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے، نا 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 نا، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے نا۔ تو صحابہ تابعین سب کے دور سے یہی ہوتا آ رہا ہے، وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے۔ تو پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی میرے بھائی، اس لیے سود سود ہے، کسی کا مال ناحق کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ غامدی صاحب نے طلاق کے حکام میں بھی بڑی گڑبڑ کی ہے۔ قرآن مجید طلاق کے حکام بیان کرتا ہے، الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ دے دی تو بیوی حلال نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے کہا حکومت کے لیے جائز ہے کہ وہ انتظامی طور پر طلاق کے حکام خود وضع کرے کہ کیسے نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کو اس کی زمانے کے حساب سے تبدیلی کی اجازت ہوتی تو قرآن آسمان سے طلاق کے حکام کیوں نازل کرتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی دین میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا، اب اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے۔ لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زبان سے 3 ٹائم ڈیورس اگر آپ نے نکال دی تو وہ بیوی حرام تھی، قیامت تک حرام رہے گی، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی قانون کتنا ہی مضبوط ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں آنے کا عورت کو اختیار تھا، وہ زبان سے قبول بولے یا سر ہلائے تو وہ نکاح میں آئے گی، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح سے جانے کا، نکاح سے نکالنے کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے۔ گورنمنٹ اگر یہ رائٹ عورت کو دے دے اس کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیوی کو یہ کہا ہے کہ تم 2 طرح سے شوہر کی نکاح سے نکل سکتی ہو، یا تو وہ ڈیورس دے یا تم اس سے خلا لو، اور قرآن کہتا ہے خلا میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے، بیوی کی طرف سے مطالبہ ہوگا، شوہر اس مطالبے کو قبول کرے گا اور اس کے معاوضے میں کچھ پیسے لے لے گا یا مہر معاف کروائے گا، دونوں کے ایگریمنٹ سے یہ جدائی ہوگی تو نکاح کیا کہلائے گا؟ ختم کہلائے گا۔ یہ جو خود بخود کورٹ میں آپ کی بیگم گئی اور جج صاحب نے اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری پکڑا دی، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بیوی شوہر کے لیے حلال تھی، حلال ہے، اور کسی اور کے لیے حرام تھی، جج کے فیصلے کے بعد بھی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی، کیونکہ بیوی کا حلال یا حرام کرنے کا اختیار جج کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہاں بیوی پہ اگر ظلم ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شوہر، ظلم کا مطلب بیوی کے بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اللہ ہی نے جج کو نکاح کے ختم کرنے کا اختیار دیا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ شرطوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط نبی نے بیان کی، البینۃ علی المدعی، جو بھی دعویٰ کرے گا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کی دلیل اس کے ذمے ہے۔ بیوی پہلے ثابت کرے گی مجھ پہ شوہر ظلم کر رہا ہے، اور وہ والا ظلم جس میں نکاح کا ختم کرنا جائز ہوتا ہے۔
چھوٹا موٹا زیادتی تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ظلم ایسے سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس میں شریعت نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر اس ظلم سے باز نہیں آ رہا, مثال کے طور پر ایک ظلم یہ ہے کہ نہ بیوی کو رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں شادی کی اور ملک سے باہر چلے گئے, بھائی لے کے جاؤ اس کو یار, نہیں جی میں چھوڑوں گا بھی نہیں, میں رکھوں گا بھی نہیں. یا رکھ لیا, بنیادی نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ بھی نہیں دے رہا. تو کہاں جائے گی بھائی, کیا زہر کھائے گی, کیا کھائے گی وہ؟ تو آپ بیسک حقوق تو ادا کرو اس کے. یہ کام اگر نہیں کر رہا یا اس نوعیت کا کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اللہ نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ جج کے پاس جائے, اور نبی نے فرمایا کہ وہ ثابت کرے, ظلم جہاں بھی ہوگا نبی کہتے ہیں ثابت کرے گی کہ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہوگی کہ اس کا یک طرفہ بیان لے کے جج فیصلہ کر دے. وہ ثابت کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ثابت کرنے کے بعد پھر جج پہلے تو شوہر ہی کو کہے گا کہ چھوڑو, وہ نہیں چھوڑتا تو پھر تنسیخ نکاح ہوگا. یہ 3 طریقے ہیں, اس کے علاوہ چوتھا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں. یہ جو آج کل طریقہ عدالت میں چل رہا ہے کہ عورت گئی مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, یا اس نے دعویٰ کیا یہ ظالم ہے, لیکن اس دعوے پہ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس, اور جج لیتا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل مانگتا بھی نہیں ہے, اس میں نہیں ہوگا بھائی. اس میں وہ عورت کسی اور کے لیے حلال بولو نہیں. تبھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بیگم میں کسی طلاق یافتہ خاتون سے نکاح کر رہا ہوں, انہوں نے خلا کی ڈگری لی ہے. میں کہتا ہوں پہلے اس خلا کی ڈگری مفتیوں کو دکھا کے فتویٰ لو کہ یہ خلا شرعاً صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کسی کی بیوی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وہ کہتے نہیں کورٹ نے کہا ہے. میں نے کہا بھائی جج کوئی اتھارٹی نہیں ہے, حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے, جج کوئی اتھارٹی نہیں ہے. حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. یہ جج کے پاس رائٹ تھوڑی ہے. خنزیر سے زیادہ حرام کسی کی بیوی ہے جس سے ریلیشن بنانا. خنزیر کھا لو یہ بھی حرام, کسی کی بیوی سے شادی کر لو یہ اس سے بڑا حرام ہے. حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس پروسیس کو اختیار نہ کیا جائے جس پروسیس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اب تیرے اوپر حرام ہے. یہ ایک ہی مرد حلال ہوتا ہے ایک ٹائم پہ, ڈبل آدمی اس کے لیے حلال بولو نہیں ہو سکتے. کیونکہ مرد ڈریں گے اب شادیاں کرتے ہوئے, بولیں گے بھائی کرو تو رجسٹرڈ نہیں کرو وغیرہ وغیرہ. نہیں, طلاق کی دھمکی بری چیز ہے لیکن اس پہ خلا نہیں بنتا, اس پہ طلاق نہیں ہوتی. ہمارے یہاں قانون پاس ہو رہے ہیں بیوی لوگ شادی کریں گے رجسٹرڈ نہیں کریں گے, لہذا بیوی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ گدے نہیں, گدے کتے دیکھیں آپ نے جو دم ہلانے والے, وہ قوانین جن کے سائیڈ افیکٹ ان ملکوں میں نکلے اور برباد ہو گیا ان کا خاندانی نظام, کیونکہ ان کو اپنی تو تعلیم ہے نہیں, اپنے تو کچھ ہے بھی نا. انگلش میں ٹھش پش کچھ پڑھ لیا ان لوگوں نے, گورے کے لاس پڑھ لیے, اور پاگل اسی لاس کو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم اپنی بچیوں کا نکاح 18 سال سے پہلے بھی کریں گے. میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا الحمدللہ, آج 5 سال 10, ایک کو 8 سال ہو گئے, ایک کو 5 سال ہو گئے. اللہ کا بڑا فضل ہے, بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میری کسی بچی کا رشتہ اچھا آیا, میں نہیں دیکھوں گا 18 سال کی ہے, 17 سال کی ہے, 16 سال کی ہے. ابے بھائی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون پاس کرنے والے, ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے, ان کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہے. ان کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ایکچولی اگر آپ اس صوفے پہ کر لیتی, ادھر بیٹھ کے نہ کرتی. جن گدوں گھوڑوں کا یہ نظام ہو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد کرنی ہے کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے. یہ باپ کا کام ہے, وہ فیصلہ کرے کہ کب کرنی ہے. ویلنٹائن ڈے میں 15 سال کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. 13 14 سال کی لڑکیوں کو عشق معاشقے ہو رہے ہیں, اور ہم اپنے بیٹوں کی بھی کریں گے. ایک کی تو میں نے کر دی ہے, وہ 17 سال میں بات طے ہوئی تھی, لڑکی والوں نے دیر کی تو کمبخت 18 کا ہو گیا, ورنہ میں 17 میں کر دیتا اس کی. وہ لڑکی والوں نے کی تاخیر کی وجہ سے اس کمبخت کی 18 سال میں کی. میں نے کہا کمبخت 18 میں تو سبھی کرتے, میں نے کیا تیر مار دیا, ورنہ 17 میں کر دیتا اس کی میں. اور 17 کیا 15 میں اچھا رشتہ ملتا نمٹا دیتا اس کو. یہ پاگل ہے میرے بھائی, یہ ہمیں سمجھائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے. شراب پینے والے یہ ہمیں بتائیں گے. کمبخت اسمبلیوں میں شراب پی کے آتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے, کہ ہمارے پاس قرآن ہے, اسلام ہے, تو ہم سے اس معاملے میں فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اتنی شادیاں کرو بچیوں کی جلدی, ہاں غلط جگہ نہیں کر دو جلد بازی میں, جو آ رہے منہ اٹھا کے بچی پکڑا دی, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا رشتہ آئے جو اس کی عمر کے حساب سے اس کو لے کے بھی چلے, اس پہ زیادہ ذمہ داریاں نہ ڈالیں, ورنہ سسرال جا کے بچیاں برباد بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. سسرال کو بھی بتاؤ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو اچھا رشتہ آئے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت
بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سے نہیں پوچھیں گے ہم, اتنے کرو کہ یہ بیزار ہو جائے کہ یار یہ قانون ہم نے کیا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو شراب کو انلیگل کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے, یہ ہمیں بتائیں گے, اور ان کے اپنے گھریلو حالات, ان کے نہ بیگم ان کو پوچھتی ہے کم وقتوں کو, اور نہ ان کی بیٹیاں ان کو ٹاٹا بائے بائے ڈیڈی ہاؤ آر یو, جمشید ہاؤ آر یو فائن, یہ چل رہا ہوتا ہے ان گھروں میں. ان کو کیا پتا فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اسلام کا ایک پیارا خاندانی نظام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور باپ بچی کو رخصت مجبوری میں کرتا ہے. کسی باپ کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سے اپنی بچی کو رخصت کرے, کسی کو شوق نہیں. بچیاں تو گھر کی زینت ہوتی ہیں, اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے. تو باپ سے زیادہ کوئی بچیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. حکومت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے. لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں, حکومت سے زیادہ نہیں ہوتے. ہمیں پتا ہے تم یہ جو قانون بنا رہے ہو نا, یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہو, ان سے فنڈ لینے کے لیے بنا رہے ہو, حرام خوری کے لیے بنا رہے ہو. تم یہ قانون قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنا رہے. تمہیں پتہ ہی نہیں خاندانی نظام ہوتا کیا ہے. کم وقتوں تمہارے تو نہ بیٹے نہ بیٹیاں, ایک آدھ تو تمہارا بچہ ہوتا ہے, کروڑوں روپے تم کماتے ہو, اور ایک ایک بچے کے بعد فیملی اس لیے روکتے ہو کہ ان کو کھلانا نہ پڑ جائے. یہ تو تمہاری مینٹیلٹی ہے. خاندان ہی نہیں ہے, نہ تمہارے چاچے نہ مامے نہ پھپھی نہ تائے. تم خاندانی ویلیوز کو کیا جانتے ہو؟ تمہاری نظر میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ہمیں بتاؤ گے کم بختو, یہ لازمی لگایا کرو آخر. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں باہر ملک میں جا کے اتنی شدت سے بیان کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ وہاں کے حکمران وہ صاف کہتے ہیں ہمارا ملک سیکولر ہے, ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے. یہاں ہم شدت اس لیے کرتے ہیں بغیر تو تم نے انڈیا سے ہمیں آزاد کروایا اسلام کے نام پہ, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ علماء نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا آئین ہے. یہ قائد اعظم نے بار بار تقریروں میں کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے کیوں الگ ہو رہے ہیں اسلام کے نام پہ. نہ ہمارے قائد سے تم وفا کر رہے ہو, نہ علماء سے وفا کر رہے ہو, نہ آئین سے وفا کر رہے ہو. پھر ہم کیوں تم سے محبت کریں بھائی؟ ہم اس ملک کو تمہارے قوانین کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. نہ ہم اس عدالتی خلا کو مانتے ہیں. حرام تھی عورت پہلے بھی, اس خلا کے بعد بھی حرام رہے گی دوسرے مرد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جج کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جب تک وہ صورتیں نہ ہو جو میں نے بیان کی ہیں, کوئی اختیار نہیں ہے جج کے پاس. اور دوسری بات یہ, ہماری مرضی, ہم اپنی بچی کی شادی 13 سال جب بالغ ہونے کے بعد 13 سال میں کریں, 14 سال میں کریں. اگر آپ سمجھتے ہو 13 سال میں شادی اس کے لیے نقصان دہ ہے, آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے. باپ فیصلہ کرے گا کہ ابھی مناسب ہے یا نہیں ہے. باپ خود ہی فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے ابھی مناسب نہیں تو نہ کرے. وہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی ہمارے معاملات میں میں نہاری کھاؤں یا بھنڈی کھاؤں, گورنمنٹ کہنی ہے مفتی صاحب نہاری کھائے گا بھنڈی نہیں کھائے گا, تو میری مرضی یار, میں بھنڈی کھاؤں یا نہاری کھاؤں. تو بچی کی مرضی اور اس کے باپ کی مرضی. بچی نہیں چاہ رہی پھر ٹھیک ہے نہ کرے وہ. ہاں زبردستی کی شادیوں پہ پابندی لگاؤ. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کی 90 سال کے بڈھوں سے شادی کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے ان کو. یہ حرام تھا, حرام ہے اور حرام رہے گا. اس پہ پابندی لگاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بچیوں کو بیچا جاتا ہے, پابندی لگاؤ بھائی. اس پہ نہیں لگے گی, کیونکہ ان کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہے. ان حرام خوروں کا مقصد خواتین کے حقوق کے نام پہ باہر جو اپنے آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ان کو کرنے دو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے. اور یہ شعر یاد رکھ لو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارے پاس اسلام ہے, پیارا مذہب ہے, ضرورت ہی نہیں ہے باڑ میں جائے. کافی ہو گیا میرا خیال میں, اگلی دفعہ تھوڑا سا مالش والش کر کے